بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مصیبت ہے، سر نے اتنا گھٹیا کویسچن ضرور دینا تھا۔ وہ جو کب سے پیپر سامنے رکھے پریشانی سے آخری سوال کو دیکھ رہی تھی۔ آخر سر میز کو دل سے سلواتے سناتے اپنے سے آگے بیٹھی سارا کے کمرے میں پینسل کی نوک مار کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سارا نے غصے سے فہیمہ کو دیکھا۔ فہیمہ بزنس ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ تھی، پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ IER کے ہال میں بیٹھی پیپرز کر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، سارا نے خفگی سے دھیمی آواز میں پوچھا تاکہ ایگزامر تک اب اس کی آواز نہ پہنچے۔ یا اس کویسچن کا تو کوئی آئیڈیا دے دو، فہیمہ پریشانی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی گولیوں کی تڑ تڑ کی آواز گونجی، یکدم بھگدڑ مچ گئی، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے۔ فہیمہ بھی گم حواسوں کے ساتھ اتنی ہمت نہ کر پائی کہ ہال سے باہر نکلے جہاں چیخ و پکار جاری تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ وہیں دیوار سے لگ گئی اور اپنے سامنے موجود 3-4 کرسیوں کو اپنے آگے کر کے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ دماغ اس کا بالکل سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے تیز قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے یہاں؟ باریک مردانہ آواز گونجی ہال میں۔ یا اللہ، کوئی دہشت گرد، اللہ ایسی موت نہ دینا۔ اس نے خود کو مزید چھپاتے ہوئے دل میں دعا مانگی۔ قدموں کی آواز اب اس کے قریب آ رہی تھی۔ 4 کرسیوں کے پیچھے وہ کتنی دیر تک چھپ سکتی تھی؟ آخر سنیں، آپ پلیز ڈریں مت، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میں کمانڈو ہوں۔ آپ پلیز باہر آئیے اور فوراً یہاں سے نکلیں۔ ہماری فورس ان دہشت گردوں پر قابو پا لیا ہے جنہوں نے یہاں حملہ کیا تھا۔ پلیز بی ریلیکس۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا، کرسیاں ہٹاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جو خود کو بازوؤں کے حلقے میں چھپاتی چہرہ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چہرہ اوپر کیا جو خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہو پڑ چکا تھا۔ جیسے فہیمہ کی نظر اپنے سامنے کھڑے کمانڈو پر پڑی، وہ فوراً اس کی جانب بڑھی۔ نہ جانے آرمی اور فورسز کے لوگوں میں کیا بات ہے، جہاں موجود ہو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ فہیمہ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ لگی اب بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز آپ اب ریلیکس ہو جائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لے کر وہ ڈین کے آفس پہنچا جہاں پہلے سے ہی بہت سے اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ سب کے چہروں پر خوف تھا۔ ہیلو سر جی، ہم نے دہشت گردوں پر قابو پا لیا ہے۔ وقت پر نہ پہنچتے تو ان کے خودکش بندے یونیورسٹی کو بہت نقصان پہنچاتے۔ نہیں سر، دو تو میری گن سے جاں بحق ہو گئے ہیں اور 2 کو ہم نے زندہ پکڑ لیا ہے۔ جی سر۔ وہ کمانڈو جس نے فہیمہ کی جان بچائی تھی اس وقت موبائل پر اپنے ہیڈ کو یونیورسٹی میں ہونے والی دہشت گردی کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ فون بند کر کے وہ ڈین کے پاس آئے۔ آپ پلیز ان سب اسٹوڈنٹس کو گھر بھجوانے کا کام کریں۔ سب میڈیا اور تفتیش کے لیے ٹیمز آ چکی ہیں تو ان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، اسپیشل گرلز کا۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ اس کے آفس سے باہر نکل گیا اور آہستہ آہستہ سب اسٹوڈنٹ گھر جانے لگے، مگر ان میں بہت سے ابھی تک دہشت زدہ تھے۔ مختلف چینلز واقعے کی کوریج کر رہے تھے۔ شکر اللہ کا میری بیٹی گھر آئی، یہ تو جان سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ کلثوم بیگم جو فہیمہ کی ماں تھی پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے بار بار خود سے لپٹا کر گاہے بگاہے آنسو بہا رہی تھی۔ فہیمہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ سلیمان صاحب ایک معمولی گورنمنٹ ملازم تھے، مگر کسی نہ کسی طرح فہیمہ کو پڑھا لکھا رہے تھے۔ آج کے واقعے نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ دہشت گردی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اب اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو بھی متاثر کر رہی تھی۔ فہیمہ ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹ گولیاں بھی لگی تھیں، مگر بروقت کمانڈر کے حملے نے دہشت گردوں کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ فہیمہ کو وہ کمانڈر یاد آیا جو اسے سر کے آفس لے کر گیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دہشت گرد ہوتا تو آج اس کے ماں باپ اس کے لیے رو رہے ہوتے۔ یہ سوچ کر ہی اسے جھڑچھڑی آ گئی۔ اس نے حواس بحال ہوتے ہی سارا کو فون کیا جو کہ ہال سے نکلتے ہی گھر چلی گئی تھی۔ فہیمہ کو وہ سر کے آفس میں نظر نہیں آئی تھی جہاں وہ کمانڈو نے لیے کھڑا تھا۔ سارا اس کی ایک امیر کبھی دوست بنی تھی جو فہیمہ پر جان چھڑکتی تھی۔ فہیمہ بھی اس کی دولت سے ہی بہت مرعوب تھی۔ ویسے بھی جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی اس میں بہت کم لوگ اپنے حالات پر صابر و شاکر رہتے تھے، زیادہ تر دولت کی چکا چوند سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہیلو، زارت نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو زارت، اس کیس کا کیا بنا جس کی فائل میں نے تمہیں لاسٹ منڈے کو دی تھی؟ سر مصطفیٰ کی آواز ابھری۔ سر اس پر کام سٹارٹ کر دیا ہے، لیکن وہ بہت بڑا گینگ ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں، کچھ وقت لگے گا، اور اس کے لیے مجھے کچھ امپورٹنٹ چیزوں کی اجازت لینی ہے کیونکہ ان کے بغیر میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔
تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ فائل اٹھائے اور آ جاؤ میرے پاس۔ یہ کہتے ہی ساتھ انہوں نے فون بند کر دیا۔ زاہد نے آفس ٹیبل کے دراز میں سے فائل نکالی جسے کل رات ہی یونیورسٹی والے آپریشن سے واپس آ کر اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ کار کی چابیاں اور لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ یونیورسٹی بند رہنے کے بعد پھر سے سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ فہیمہ بھی آج یونیورسٹی گئی تھی۔ شکر تھا کہ جس دن دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا اس دن لاسٹ پیپر تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹ کے پیپر مکمل نہیں ہو پائے تھے اور کچھ زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے سر نے اتنی فیور کی کہ سب اسٹوڈنٹ کو A گریڈ دے دیا۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ ہر کوئی اس واقعے کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت متاثر ہوا تھا۔ کرن سائرہ انہیں آئی کیا آج وہ 2 پیریڈ گزر چکے تھے جب فہیمہ نے کرن سے سارہ کے متعلق استفسار کیا۔ سارہ سے دوستی کرنے سے پہلے کرن بہت اچھی دوست تھی، مگر سارہ سے دوستی کرنے کے بعد باقی سب سے کٹ گئی تھی۔ او تبھی میں کہوں کہ تم آج میرے ساتھ کیوں بیٹھ گئی؟ آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح کلاسز بینک کر کے کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ گئی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیوں اسے دوستی ختم نہیں کر دیتی۔ پتہ نہیں کیا پٹی باندھی اس نے تمہاری آنکھوں پر، کرن نے اسے چتاتے ہوئے آخر میں سمجھایا۔ یار پلیز کسی کے کریکٹر کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اس نے خود میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، میرے سامنے تو اس نے کبھی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کی جیسے تم بتا رہی ہو، فہیمہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ وہ کسی سارہ کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ کرن نے تعصب سے اس کے حسین اور معصوم چہرے کی جانب دیکھا۔ گہری بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ، چھوٹی سی ناک، کشمیروں جیسی سفید گلابی چمکدار رنگت جو راہ چلتے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے، مگر وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز رہتی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں چہرہ ہم وقت لپٹا رہتا۔ سارہ اس کے اپوزٹ تھی، جینز اور ٹی شرٹ میں ہر وقت اپنی نمائش کرنے والی کو نہ جانے سارہ جیسی دبو لڑکی میں کیا نظر آیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی تھی۔ فہیمہ کے سب پرانی فرینڈز اسے سمجھا چکی تھی، مگر سارہ کی دولت اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ وہ اس کی دوستی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی۔ چلو نا یار، آج میرے گھر کتنی مرتبہ مام تم سے ملنے کا کہہ چکی ہے، لیکن تمہارا تو نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ آج پھر سے سارہ پر فہیمہ کو گھر لے جانے کا دورہ پڑا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فری پیریڈ میں کیفے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سارہ نے اپنی مام سے فہیمہ کی اتنی تعریفیں کی تھی کہ وہ کب سے فہیمہ سے ملنے کو بے چین تھی۔ حالانکہ فہیمہ نے سارہ کو بتایا بھی تھا کہ بہت مرتبہ کہ اسے کسی کے دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ یار آئی پرامس میں تمہیں آف ٹائم سے پہلے واپس چھوڑ جاؤں گی۔ تمہارے ابو کے آنے سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سارہ نے پھر اسے اکسایا، اور یہ سچ ہے کہ برائی کی جانب جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس برائی کو چھپانے کی ڈھیروں تعویلیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور پھر وہ بڑے قدم واپس نہیں آتے۔ اس نے پہلی مرتبہ دل میں اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا۔ اس بات سے انجان کہ ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا نقصان کچھ لوگوں کو تعامل بھگتنا پڑتا ہے، اس نے آخر سارہ کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور اس کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر آ گئی۔ ابھی تو دن کے 12 بجے تھے، جبکہ اس کے ابو نے 3 بجے اسے لینے آنا تھا۔ سارہ نے اس کے ساتھ چلتے کال کی اور کچھ دیر بعد گاڑی انہیں لینے آ گئی۔ فہیمہ کے دل اور دماغ اپنے فیصلے کے صحیح اور غلط ہونے پر ایک جنگ چل رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی کرتی ہیں، ضروری تھوڑا ہے کہ تم لوگ نقصان اٹھاؤ، اور دماغ تعلیم دے رہا تھا کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے دماغ کی جانب سے کان کچھ دیر کے لیے بند کر لیے، اور کبھی کبھی دل آپ کو خسارے سے بھی 2 چار کرواتا ہے۔ سارہ کا گھر دیکھ کر وہ تو دھنگ ہی رہ گئی۔ وہ پہلی مرتبہ ڈیفینس آئی تھی، اور یہاں پر بنی کوٹھیوں کو دیکھ کر وہ واقعی یہ سوچنے میں مجبور ہوگی کہ کیا یہ ملک قرضوں میں جکڑا ہے غریب ملک ہے؟ گھر کے وہ تو محل معلوم ہو رہے تھے۔ سارہ اس کی آنکھوں کے حد کو پڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی بات کرتی اسے اس کے سیل پر کال آ گئی۔ ہیلو، ہاں بھائی فائنلی آج کام ہو گیا ہے، بہت پاپڑ بیلے ہیں میں نے اس کام کے لیے، ٹریڈ تو پکی ہے نا پھر؟ ہاں بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ سارہ کے عجیب سے کہکے پر فہیمہ نے پہلی مرتبہ ناگواری سے اسے دیکھا، جو اسکن ٹائٹ شرٹ اور جینز میں تھی۔ گاڑی جیسے اس کے گھر میں داخل ہوئی، وہاں پہلے سے موجود 3 گاڑیوں کو دیکھ کر فہیمہ دنگ رہ گئی۔ واہ اللہ جی، کسی کے پاس ایک بھی نہیں اور کسی کے پاس گاڑی اور دولت کی ریل پھیل۔ اس نے دل میں اللہ سے شکوہ کیا۔ سارہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں پہنچ کر فہیمہ کو لگا وہ کسی فرنیچر کی دکان پر آ گئے ہو، ہر چیز مہنگی اور عمدہ۔ تم بیٹھو، میں مام کو بلاتی ہوں۔ سارہ اسے ایک صوفے کی جانب اشارہ کر کے بیٹھنے کا کہہ کر خود دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی، جو یقیناً گھر کے رہائشی حصے کے ساتھ منسلک تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فہیمہ اپنی مام کے ساتھ واپس آئی۔ اوہ ہیلو ڈارلنگ، گریٹ پلیئر ٹو سی یو، شکر آج تم آ گئی، کب سے تمہارا سارہ کے کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں لے کر آئے۔ سارہ کی مام تو بے حجابی میں سارہ سے بھی آگے تھی، سلیو لیس ساڑی میں کھلے گلے اور چھوٹے سے پلو کے ساتھ۔ جب وہ فہیمہ سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو فہیمہ کو عجیب سی کرائیت آئی، مگر وہ تو ایسے فہیمہ سے لپٹی جیسے ان کی پچھڑی بیٹی ہو۔
بیٹھو میری جان، بیٹے یا بیٹی کی جگہ بلانے کے لیے یہ انداز ان کے منہ سے سن کر فہیمہ کو بہت عجیب لگا، اور دل میں وہ اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتائی، اور دل میں مسم ارادہ کر لے کہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ بتائیے پھر کیسی قیامت خیز چیز ہے؟ سارا جو ان کے صوفے کے پھتے پر بیٹھی تھی، فہیمہ کی طرف دیکھتے اپنی ماں کو ٹھیکہ دیتی بولی۔ فہیمہ تو بار بار حیران ہو رہی تھی کہ ان ماں بیٹی کی گفتگو سے یہ وہ سارا تو نہیں تھی جو یونیورسٹی میں ان کے ساتھ آئی ہوتی تھی۔ اسے سارا کا انداز گفتگو عجیب سا لگا۔ ہاں بھئی، جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ جاؤ سارا کچھ چائے پینے پانی کا بندوبست کراؤ، آج چاند ہمارے آنگن میں اترا ہے، اس کے خیال شان خدمت ہونی چاہیے۔ اپنی کالی میک اپ میں ڈوبی لال آنکھوں سے انہوں نے فہیمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی پلیز، بس آپ سے ملنا تھا، میں چلوں گی۔ سارا پلیز مجھے واپس چھوڑاؤ، میں پھر کس دن زیادہ ٹائم لے کے لیے آؤں گی۔ فہیمہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہی جلدی سے بولی، ارے ایسے کیسے؟ جاؤ سارا کچن میں ہیٹر کو دیکھو۔ ارے بیٹھو نا میری جان، بس تھوڑی دیر رک جاؤ، انہوں نے سارا کو گھورتے لاڑ سے فہیمہ کو کہا۔ مجبوراً فہیمہ کو بیٹھنا پڑا، ان کی عجیب سی اندر تک کھپتی نظروں سے بے حد الجھن ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا آ گیا۔ اتنی ساری کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر فہیمہ شرمندہ سی ہوگی ان کے اتنا تکلف کرنے پر۔ آنٹی اتنی ساری چیزیں کیوں بنا لی؟ ارے تمہیں جو اچھا لگتا ہے وہ لو نا، پہلے یہ جوس پیو، شدت کی گرمی ہے۔ فہیمہ نے ان کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھا، جو اے سی کے خنکی میں بیٹھے گرمی کا رونا رو رہی تھی۔ گرمی تو غریبوں کے لیے ہوتی ہے، امیروں کو اے سی کی ٹھنڈک میں گرمی کا کیا پتہ۔ ایک مرتبہ پھر اس نے اللہ سے شکوہ کیا۔ جوس پیتے ہی اسے سر بھاری لگا۔ آنٹی میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، اس نے بمشکل اپنے گھومتے سر کو تھاما۔ اوہو، آؤ میں تمہیں اپنے روم میں لے چلتی ہوں، تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، شاید گرمی سے سر چکر آ گیا ہو، وہ تیز اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر بہت بڑا سا ہال تھا، وہاں سے نکل کے ایک لمبی سی راہداری آتی تھی جہاں آمنے سامنے بہت سے کمرے تھے۔ وہ اسے لیے ایک کمرے میں آئی اور جلدی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی وہ ہوش و خرش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ارے آج آپ دونوں نے بہت دیر لگا دی۔ جیسے سلیمان صاحب نے گھر میں داخل ہوئے، کلثوم بیگم کی مصروف آواز کچن سے آئی۔